زاہد نوگامی صاحب جو آپ کے سامنے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے، انہوں نے جناب ابو طالب کا تذکرہ کیا کہ انجام دیے تو نے وہ کام ابو طالب، باقی ہے تیرے دم سے اسلام ابو طالب، جب پہنچے گا کوثر پہ شبیر کا شہدائی، ایک جام علی دیں گے ایک جام ابو طالب۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اپنی چھاتی پہ نبوت کو سلایا تو نے، ابو طالب اپنی چھاتی پہ نبوت کو سلایا تو نے، گھٹنیوں چلنا رسالت کو سکھایا تو نے، گھٹنیوں چلنا رسالت کو سکھایا تو نے، اور پرچم نصرت اسلام سجایا تو نے، اور اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے، اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے، اور ٹوٹنے والا تیرے پھول میں دھاگا ہی نہیں، کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں، تیرا بچہ کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں۔ اپنی چھاتی پہ نبوت کو سلایا تو نے، گھٹنیوں چلنا رسالت کو سکھایا تو نے، پرچم نصرت اسلام سجایا تو نے، اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے، اور ٹوٹنے والا تیرے پھول میں دھاگا ہی نہیں، کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں، کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں۔ اب میں سمجھا کہ علم دیکھنا بدعت کیوں ہے، اب میں سمجھا کہ علم دیکھنا بدعت کیوں ہے، ایک سنت سے مسلمان کو بغاوت کیوں ہے، ایک سنت سے مسلمان کو بغاوت کیوں ہے، اور اس علم اور علمدار کی ہیبت کیوں ہے، کچھ مسلمانوں کو پنجے سے عداوت کیوں ہے، کچھ مسلمانوں کو پنجے سے عداوت کیوں ہے، یاد آتا ہے علم حق کا بنانے والا، دل میں چبھتا ہے محمد کا بچانے والا، یاد آتا ہے علم حق کا بنانے والا، دل میں چبھتا ہے محمد کا بچانے والا۔ اب آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، 4 مصرے سے میں آواز دوں گا کہ مدح مولا میں زباں کھولیں گے میسم، لیکن مدح مولا میں زباں کھولیں گے میسم، لیکن پڑھ کے سلوات ذرا ان کو سہارا دیجئے، پڑھ کے سلوات پڑھ کے سلوات ذرا ان کو سہارا دیجئے، اور باغ زہرا میں کریں جو ہی وہ مدح مولا، باغ زہرا میں کریں جو ہی وہ مدح مولا، داد و تحسین سے دل ان کا دوبالا کیجئے، داد و تحسین سے دل ان کا دوبالا کیجئے۔ اب مائک پر میسم گوپال پوری صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، اور آپ ان کے کلام کو بغور سنیے اور داد و تحسین سے نوازیے گا، سلوات دیجیے۔ مقدر کا ستارہ چمکا، سب سے پہلے تو میں پیتن گروپ کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے یہ عرض کروں گا کہ جب ان کے پاس ایسے ایسے شاعر موجود ہیں تو مجھے دبئی سے بلانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن بہرحال زندہ باد پائندہ باد۔ آپ
سب کو حق ہے خدا کی قسم آج کی شب بولنے کا، لبوں کو جنبش دینے کا، مسکرانے کا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرنے کا۔ حضرات میری آپ سے گزارش ہے کہ اب جو بھی حضرات جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ وہیں سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم میں بھی ان کی زیارت کروں، یہ اس کی وجہ سے مجھے بہرحال دقت ہو رہی ہے، تو اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے قبل کہ میں آپ کو کچھ سناؤں، آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ کے کان میں میری آواز پہنچ جائے، صدا پہنچ جائے، تو آپ فوراً لبیک کہیں گے۔ دیکھیے آپ کی گزارش پر میں آ گیا تو آپ کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کی لاج رکھیں، اس کی بات مانیں۔ سب سے پہلے آپ میرے تھوڑا اور قریب آ جائیے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں انہیں آگے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے۔ جو لوگ باہر ٹہل رہے ہیں، وہ خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ باد زندہ باد۔ تو آ گئی لیکن آپ جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے میری لاج رکھی، میرے گزارش پر لبیک کہتے ہوئے آپ آگے کی طرف بڑھے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ جو حضرات اس پاک جشن سے، بزم مسرت سے، اس بزم وفا سے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ خدا کے واسطے جب شاعر شعر پڑھے تو درمیان میں مت اٹھیے گا۔ اگر آپ کو بہرحال ضرورت ہے، آپ کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو بہرحال وہ تو واجب ہے، وہ تو اس کے لیے میں آپ کو روک ہی نہیں سکتا، لیکن فی الحال یہ کہ آپ یقین مان لیں کہ درمیان میں جب آپ اٹھیں گے تو شاعر کا ذہن جو ہے وہ بالکل بے موضوع ہو جائے گا، اور پھر میں جو کچھ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں نہیں سنا پاؤں گا۔ تو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو یا آپ کسی کام سے جانا چاہتے ہیں تو جائیے، یوں ہی اٹھ کے جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو لوگ باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تماش بینوں کی طرح سے، ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ فرش محفل پر بیٹھ کے ذکر حسین سننا، اہل بیت سننا، فرش مجلس پہ بیٹھ کے سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا پورا خاندان، اس کا پورا خانوادہ یہاں موجود ہے، جسے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان سب کی نگاہیں آپ سب کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی ہر ایکٹیویٹیز پر ان کی نظر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ثواب کی غرض سے نکلے ہیں، عبادت کی غرض سے نکلے ہیں، شب بیداری کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ماحول بنا لیجئے، اس طریقے سے سنیے کہ شاعر کا بھی دل لگے اور آپ کو بھی آپ گرا نہ محسوس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شاعر اتنی دور سے آیا۔ دیکھیے ایسا ہے، ہم سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے میسم گوپال پوری کو یا دیگر علماء کو، شعراء کو کس لیے بلایا؟ صرف اس لیے کہ آپ ان سے سنیں گے، لیکن جب سننا آپ کو ہے، ان کا کام سنانا ہے، جب آپ سنیں گے ہی نہیں تو کیا سنائیں گے؟ ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا، بعد میں کل کو ہی آپ خود ہی کہیں گے بس ہم میسم صاحب آئے تو انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ مزہ تو آیا ہی نہیں، اور یہ تو ہوا ہی نہیں، اور وہ تو ہوا ہی نہیں۔ ایسا نہیں، اتنا جان لیجئے کہ آپ کی ذمہ داری ہے شاعر سے پڑھوانا۔ شاعر خود نہیں پڑھتا ہے، شاعر سے سامعین پڑھواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے پڑھوانا۔ آپ کے سمجھ میں اگر آ جائے تو آپ اپنے لبوں کو جنبش دیں گے، شاعر کو حوصلہ ملے گا، اسے اتنی مہلت مل جائے گی کہ وہ سانس لے سکے، دم لے سکے، پھر اس کے بعد وہ پورے فن کو آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ سنیے اور اس طریقے سے سنیے جس طریقے سے مولائیوں کو مولائی سنتے ہیں یا سننے کا حق ہے۔ ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اب میں یہاں سے اپنا سفر شروع کر رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، بس اب آپ سنتے جائیے اور داد و تحسین سے نوازتے جائیے۔ کہ ہے ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس نہیں۔ بولیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو کم سے کم 2 بار واہ واہ، اور نہ سمجھ میں آئے تو آپ چاہے جتنی بار۔ تہتر فرقے اور سب کا دعویٰ کہ ہم جنتی،
ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے کہ شاعر کی ذمہ داری صرف شعر پڑھنا ہے، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس، یوں تو ہر ایک کہتا ہے ہم ہیں خدا کے پاس. وہ خدا سلامت رکھے آپ کو. ملاحظہ فرمائیں، ہے ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس، یوں تو ہر ایک کہتا ہے ہم ہیں خدا کے پاس. تو اب دیکھیں کس کو ملتی ہے وحدت کی جلوگاہ. اب دیکھیں کس کو ملتی ہے وحدت کی جلوگاہ. کعبے کے پاس آپ ہیں ہم کربلا کے کعبے کے پاس آپ ہیں ہم کربلا کے پاس. ہے ابتدا کے پاس کوئی انتہا کے پاس، یوں تو ہر ایک کہتا ہے ہم ہیں خدا کے پاس. اب دیکھیں کس کو ملتی ہے وحدت کی جلوگاہ. کعبے کے پاس آپ ہیں ہم کربلا کے پاس. اب 4 مصرے یہیں سے ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے. نہیں، باقی لوگوں کا کیا کسی دوسرے گروپ سے تعلق ہے؟ کہ وہ فائتن گروپ کے لوگ نہیں ہیں؟ فائتن کے آپ جو بھی ڈیفینیشن نکالیں اس سے مجھے واسطہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں اگر ڈیفینیشن نکالوں گا، اس کا سند وچھید کروں گا، تو اس کا ڈیفینیشن یہی ہوگا، اس کا سند وچھید یہی ہوگا. 5 مانے 5، تن مانے جسم. آپ پنجتن کے ماننے والے ہیں نا، تو اگر پنجتن کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ دل کھول کے بولیے. سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے. تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ شعر سن رہے ہیں. آپ یقین مان لیں، میں اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کا جشن پڑھ رہا ہوں. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مصرع سن رہے ہیں، ایک ایک لفظ سن رہے ہیں، آپ شعر سن رہے ہیں، آپ آواز نہیں سن رہے ہیں، آپ شعر سنیے. کہ سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے. تو اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے، تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے. تو اب اپنے سفینے کو ہو کس بات کا خطرہ، اس پار محمد ہے تو اس پار علی.
सर कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है, तामीर पैगंबर की वो दीवार अली है। तो अब अपने सफीने को हो किस बात का खतरा, इस पार मोहम्मद है तो उस पार अली। चार मिसरे और सुनिए, पूरी तवज्जो चाहता हूं, मैं समझ गया कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मुलाजा फरमाए, सुनाऊं? इजाजत है? जरा पूरा मजमा मिल के बेदार होके बोले ना। अच्छा, आप ईमानदारी और वफादारी से आप वो सारे लोग हाथ उठा के बताएं जो मीसम गोपालपुरी को सुनना नहीं चाहते। खुदा की कसम एक भी हाथ बुलंद नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आप सुनना चाहते हैं। घर से ये अहद करके निकले हैं, आप मौला के नाम पे निकले हैं, तो हम भी आपको सुनाने ही के लिए आए हैं। आपने हाथ बुलंद नहीं किया, एक हाथ भी नहीं उठा यहाँ से वहाँ तक। इससे मुझे इस बात का अंदाज़ा लग गया, बल्कि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हम वो मुसलमान नहीं जो जोश में होश खो बैठते हैं। हम अली वाले हैं, जोश से भी काम लेते हैं और होश से भी। सुनिएगा, तामीर पैगंबर की वो दीवार अली है। अब अपने सफीने को हो किस बात का खतरा, इस पार मोहम्मद है तो उस पार अली है। मुरादा फरमाए, हर एक मकाम पे कौलो अमल की कुव्वत से। अब दूसरे मिसरे की लाज रखिएगा, हर एक मकाम पे कौलो अमल की कुव्वत से है कौन अपना पराया बता गई ज़हरा। हर एक मकाम पे कौलो अमल की कुव्वत से है कौन अपना पराया बता गई ज़हरा। तो सवाल करके फिदक का बड़ी दिलेरी से, सवाल करके फिदक का बड़ी दिलेरी से हमें लुटेरों का चेहरा दिखा गई। हर एक मकाम पे कौलो अमल की कुव्वत से है कौन अपना पराया बता गई ज़हरा। सवाल करके फिदक का बड़ी दिलेरी से हमें लुटेरों का चेहरा दिखा गई ज़हरा। हमें लुटेरों का चेहरा दिखा गई ज़हरा। चार मिसरे और सुनिएगा, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। कि किसी को ये अहले सितम लूटते हैं। नहीं सुनाऊंगा, पूरी रात एक ही मिसरा पढ़ूंगा। दो में से एक काम होगा, या मैं बैठ जाऊंगा या आप चले जाएंगे। जब तक इस मिसरे की भरपूर उजरत आप दाद की शक्ल में मुझे नहीं दे देते, मैं यही मिसरा पढ़ता रहूंगा। किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ये अहले सितम, किसी को ये अहले सितम लूटते हैं, किसी को ज़माने के गम लूटते हैं,
کسی کو یہ اہل ستم لوٹتے ہیں، کسی کو زمانے کے غم لوٹتے ہیں، تو ہمیں فاطمہ جب بھی ملتا ہے موقع، فدق کے لٹیروں کو ہم لوٹ کسی کو یہ اہل ستم لوٹتے ہیں، کسی کو زمانے کے غم لوٹتے ہیں، ہمیں فاطمہ جب بھی ملتا ہے موقع، فدق کے لٹیروں کو ہم لوٹتے ہیں۔ ارے ذرا تڑپ کے کہہ دیجئے، فدق کے لٹیروں کو ہم لوٹتے ہیں۔ باز بلند سلوات پڑھ دیں، آپ کچھ شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میں، سلوات پڑھ دیا۔ ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا نہیں ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں، بس مختصر اور ایک ہلکا سا اشارہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت صرف گجرات نہیں، ہندوستان نہیں، یو پی اور بہار اور بنگال نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے۔ حوالے کر رہا ہوں، شعر پوری توجہ چاہتا ہوں، اور گردش میں کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دامن کو چھوڑ رکھا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر ہم اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیں، رسول اور آل رسول کے دامن کو پکڑ لیں، خدا کی قسم دنیا میرا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، جہاں جہاں حضرات ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے، اب اس وقت اس کا حل کیا ہے، ضرورت کیا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں کہ راہ حق میں، اب میں آ رہا ہوں بالکل موڈ میں، 3 گھنٹے سے کم نہیں پڑھوں گا۔ راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے، راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے، راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے، راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے، آئیے نثار کیجئے، وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے، وقت کہہ رہا ہے اب یہی۔ سب کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے، آئیے نثار کیجئے، وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے، وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے۔ تو اب حسن مطلع سنیے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ کربلا میں امام حسین کی قربانی آپ کے پیش نظر ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے، تو ظلم سے ہو جب مقابلہ،
صبر اختیار کیجئے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے تو ظلم سے ہو جب مقابلہ صبر اختیار کیجئے صبر اختیار کیجئے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے اب آپ سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا آپ کیا سننا چاہتے ہیں پوری توجہ چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جو اشعار میں کسی مجبوری کے تحت 7 سمندر پار نہیں پڑھ سکا وہ اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں دوستوں میں کیا کروں میں جیسے ہی وہاں پہنچا مجھے یہ بتا دیا گیا کہ خدا کے واسطے کوئی ایسے شعر مت پڑھیے گا جس سے کہ ہم لوگوں کی آزاداری یا سارے پروگرام بند ہو جائیں آپ حکومت کو جانتے ہیں خدا کے واسطے بہرحال میں نے اپنے آپ پہ بہت قابو کیا میں بہت ضبط سے میں نے کام لیا لیکن یہاں کوئی معاملہ نہیں یہ تو پاکستان نہیں بلکہ ایران ہے سنیے گا راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے آئیے نثار کیجئے وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے ظلم سے ہو جب مقابلہ صبر اختیار کیجئے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے تو سنیے کہ شاہدی کے بے زبان پری شاہدی کے بے زبان پری خون دل نثار کیجئے شاہدی کے بے زبان پری خون دل نثار کیجئے خون دل نثار کیجئے ہرملا کی پوری نسل پہ ہرملا کی پوری نسل پہ لعنتیں ہزار مل کے کہ راہ حق میں اپنی جان کو آئیے نثار کیجئے وقت کہہ رہا ہے اب یہی مرتضیٰ سے پیار کیجئے ظلم سے ہو جب مقابلہ صبر اختیار کیجئے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے تو شاہدی کے بے زبان پری خون دل نثار کیجئے خون دل نثار کیجئے ہرملا کی پوری نسل پہ لعنت
लानतें हजार कीजिए हुर्मुला की पूरी नस्ल पे हुर्मुला की पूरी नस्ल पे लानतें हजार कीजिए हुर्मुला की पूरी नस्ल पे लानतें हजार कीजिए। तो आप शेर सुनिएगा, आपने जिसके जश्न का एहतमाम किया है सुनिए उसके हवाले से कि सुबह तक आएंगे जरूर। और खुदा सलामत रखे आपको कि सुबह तक वो आएंगे जरूर उन पे एतबार कीजिए सुबह तक वो। अब दूसरे मिसरे की लाज रख लीजिएगा, बहुत ही नाजुक मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं कि सुबह तक वो आएंगे जरूर उन पे एतबार कीजिए सुबह तक वो आएंगे जरूर उन पे एतबार कीजिए उन पे एतबार कीजिए। दोनों आंखें भीगने लगे सुबह तक वो आएंगे जरूर उन पे एतबार कीजिए उन पे एतबार कीजिए। दोनों आंखें भीगने लगे इतना इंतजार सुबह तक वो आएंगे जरूर कि सुबह तक वो आएंगे जरूर उन पे एतबार कीजिए। दोनों आंखें भीगने लगे इतना इंतजार कीजिए दोनों आंखें भीगने लगे। अब शेर सुनिए, पूरी तवज्जो चाहता हूं कि सर से बांध लीजिए कफन सर से बांध लीजिए कफन खिल उठेगा दीन का चमन सर से बांध लीजिए कफन खिल उठेगा दीन का चमन सर से बांध लीजिए कफन खिल उठेगा दीन का चमन खिल उठेगा दीन का चमन दिल में लेके अज़्म पंजतन दिल में लेके अज़्म पंजतन दुश्मनों पे वार की दिल में लेके अज़्म पंजतन दुश्मनों पे वार कीजिए सर से बांध लीजिए कफन खिल उठेगा दीन का चमन दिल में लेके अज़्म पंजतन दुश्मनों पे वार कीजिए। सिलसिले का आखिरी शेर दस्ते अदब जोड़ के पूरी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने यही से देख लिया कि हमारी इस महफिल में 2-4 अहले सुन्नत वल जमात के हजरात भी आए हैं और पीछे बैठे हैं। बहरहाल मुलाजा फरमाए, शेर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो। दिल में लेके अज़्म पंजतन दुश्मनों पे वार कीजिए। तो सुनिए, पूरी तवज्जो
سمجھے یہ شعر میں ان کی نظر کر رہا ہوں آپ کے حوالے سے کہ عظمتیں بتانے کے لیے عظمتیں بتانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے عظمتیں بتانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے عظمتیں بتانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے یا نبی حسن حسین کو دوش پر سوار کی کہ ظلم سے ہو جب مقابلہ صبر اختیار کیجئے اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے شاہدین کے بے زبان پر خون دل نثار کیجئے حرملا کی پوری نسل پر لعنتیں ہزار کیجئے صبح تک وہ آئیں گے ضرور ان پر اعتبار کیجئے دونوں آنکھیں بھیگنے لگیں اتنا انتظار کیجئے تو عظمتیں بتانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے یا نبی حسن حسین کو دوش پر سوار کیجئے اب یہ مقطع سنیے گا علماء کرام کثیر تعداد میں ہیں یہ حوزہ علمیہ کے جو بچے ہیں بہرحال یہ آج بچے ہیں کل بچے نہیں رہیں گے یہ ہمارے مذہب کا ہمارے دین کا مستقبل ہے حوالے کر رہا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں علماء کرام جو میسج ممبر سے آپ تک پہنچاتے ہیں ہم شاعروں کے بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے میسج کو قلم بند کر کے آپ تک پہنچائیں دیکھیے علماء کرام اپنا کام تحت سے لیتے ہیں شاعر اپنا کام ترنم سے لے رہا ہے مقصد بیان کر رہا ہوں پوری توجہ چاہتا ہوں ان سب کا مقصد کیا ہے حاصل کلام شعر بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں یا نبی حسن حسین کو دوش پر سوار کیجئے تو میسا میں غریب کا پیام مومنوں کی زندگی کے نام میسا میں غریب کا پیام مومنوں کی زندگی کے نام میسا میں غریب کا پیام مومنوں کی زندگی کے نام مومنوں کی زندگی کے نام جب بھی وقت ہو نماز کا جب بھی وقت ہو نماز کا بند کاروبار کیجئے جب بھی وقت ہو میسا میں غریب کا پیام
آپ بھی کم ہوشیار نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں نا کہ علماء کرام تشریف رکھ رہے ہیں بالکل سامنے, اور آپ نے بالکل صحیح شعر کو دوبارہ پڑھوایا ہے. خوب, بہت خوب. اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اسی شعر کو آپ دوبارہ پڑھوائیں گے تو سب سے پہلے مقطعی پڑھتا. میسا میں غریب کا پیام, مومنوں کی زندگی کے نام, جب بھی وقت ہو نماز کا بند کاروبار کیجئے, ظلم سے ہو جب مقابلہ صبر اختیار کیجئے, اپنے منہ سے کچھ نہ بولیے آنسوؤں سے وار کیجئے. خوشنودی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے بآواز بلند سلوات. آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں جا رہا تھا؟ میں جا نہیں رہا تھا, میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ واقعی سن رہے ہیں یا نہیں. بہرحال میں آپ کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے. بہرحال میں آپ کے حق میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ واہ واہ دوستوں تو صرف وقتیہ ہے, لیکن دعائیں جو ہیں وہ دائمی ہیں, وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل میں بھی کام آئیں گی. داد کا کیا ہے, واہ واہ ہوئی, صبح لوگ اپنے گھر گئے, داد یہیں رہ گئی, ہم کہیں آپ کہیں. لیکن اگر ہم سفر میں بھی ہیں, آپ نے اگر میرے حق میں دل سے دعائیں کر دی تو یقیناً وہ میرے حق میں کارگر ثابت ہوں گی, اس سے میں مستفید ہوں گا. آپ نے حکم نامہ جاری کیا ہے, میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. فرمائشیں بہت ہیں, میں چاہتا ہوں کہ نئے اور تازہ بتازہ اشعار آپ کو سنا کے جاؤں. آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہوں گی. میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کو سننا ہے, ہمیں سنانا ہے. آپ سن رہے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے پسینہ بالکل اب چھوٹنے لگا ہے اور میں دھیرے دھیرے بھیگ رہا ہوں. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اتنا پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ابھی تک کچھ نہیں سنایا ہے. اب میں موڈ میں آیا ہوں آپ کو دیکھ کے, کیونکہ اب آپ موڈ میں آئے ہیں. سنیے گا, آپ دیکھیں کچھ اشعار تازہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, مراجعہ فرمائیں. ایک سلوات پڑھیے زوردار. اچھا, اگر یہ زوردار تھی تو ایک دھیمی سلوات پڑھ دیجیے. دوستو میری باتوں کا برا مت ماننا, آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں, میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں, طفل مکتب ہوں, طالب علم ہوں. آپ کی دعاؤں سے اس وقت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ الہ آباد ہوں, میں پریکٹس میں ہوں. آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. دوستو میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں, طفل مکتب ہوں. میں اپنی عدم مصروفیات کے باوجود جو کچھ بھی مجھے وکالت سے وقت ملتا ہے میں مدح مولا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جو کچھ بھی رقم کر پاتا ہوں آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتا ہوں. بالکل تازہ کلام جس کو میں نے ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے نہیں پڑھا ہے, کیونکہ مجھے وہاں بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اب آپ سنیے, میں آپ کو سنا رہا ہوں, پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک زندہ دلی کے ساتھ سلوات پڑھ دیجیے آپ. بہت ہی چھوٹی بہر ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. آپ کو صرف حوصلہ بخشنا ہے. آپ اپنے لبوں کو جنبش دیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا. سنیے. کرے کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی, 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 ازل سے ہے جب مہربانی علی. کرے کیوں نہ ہم
خوانی علی کی کریں کیوں نہ ہم، مدح خوانی علی کی ازل سے ہے جب مہربانی علی کی، ازل سے ہے جب. اب شعر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. عطا حق نے کی، عطا حق نے کی ذوالفقار آپ ہی کو. مطلب آپ جوشیلے اور جوش والے اشعار سنتے ہیں تو ذرا آپ سنجیدگی کے بھی اشعار سنیے. اگر اسی شعر کو میں جوش سے پڑھنے لگوں تو آپ بھی جوش سے داد دینے لگیں گے. میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اشعار سناؤں. مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے گی، ریسٹ مل جائے گا، پھر میں آپ کو ایک نظم سناؤں گا. سنیے گا. کریں کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی ازل سے ہے جب مہربانی علی کی. ذرا تڑپ کے کہہ دیجئے، بھولیے نہیں، دامن پکڑے رہیے، ذرا تڑپ کے کہیے. ازل سے ہے جب مہربانی علی کی، عطا حق نے کی ذوالفقار آپ ہی کو، عطا حق نے کی ذوالفقار آپ ہی کو. نہیں تیغ کا کوئی ثانی علی کی، نہیں تیغ کا کوئی ثانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی کی. اب یہاں سے ایک ایک شعر پہ آپ کی توجہ. خدا جانے، خدا جانے خیبر میں کیا حال ہوگا، خدا جانے خیبر میں کیا حال ہوگا، خدا جانے خیبر میں کیا حال ہوگا، جو دیکھے گا مرحب جوانی علی. بس سلامت رکھے آپ کو. خدا جانے خیبر میں کیا حال ہوگا، جو دیکھے گا مرحب جوانی علی کی. کریں کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی کی. بتوں سے کہو، بتوں سے کہو کہو بھاگ جائے یہاں سے، بتوں سے کہو بھاگ جائے یہاں سے، بتوں سے کہو بھاگ جائے یہاں سے، ہے کعبے میں اب حکمرانی علی. بتوں سے کہو بھاگ جائیں یہاں سے، ہے کعبے میں اب حکمرانی علی کی. کرے کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی کی. شعر سنیے گا دوستو، حوالے کر رہا ہوں. نہ کیوں کفر کے آئے، نہ کیوں کفر کے آئے
مقابل نہ کیوں کفر کے آئے مد مقابل، نہ کیوں کفر کے آئے مد مقابل، وراثت ہے یہ خاندانی علی، کریں کیوں نہ ہم مدح خانی علی کی۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر عرض کر رہا ہوں، ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ آج کے بچے کل کے بچے نہیں رہیں گے، ہمارا یہ مستقبل ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، کل کا اصغر اصغر نہیں تھا، یہ آپ جان لیجئے، اور اگر کل کا اصغر اصغر ہوتا تو پوری فوج کو پانی نہ پلاتا، اس نے ناکو چنے چبوا دیے 6 مہینے کے بچے نے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، شعر سنیے گا آپ۔ کریں کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی، بڑا ہو کے ایک دن بہادر بنے گا۔ سنیے گا دوسرا مصرع، بڑا ہو کے دن بہادر بنے گا، جو بچہ سنے گا کہانی علی۔ بڑا ہو کے ایک دن بہادر بنے گا، جو بچہ سنے گا کہانی علی کی، جو بچہ سنے گا کہانی علی کی۔ اب اس شعر کو پڑھنے سے پہلے ایک ہلکی سی تمہید، میں اس کو دوسرے اس سے بھی نظم کر سکتا تھا، قلم بند کر سکتا تھا، لیکن صرف اپنے، چونکہ بزرگوں کے اسٹینڈرڈ کا، جوانوں کے اسٹینڈرڈ کا شعر ہم لوگ کہتے ہیں جذباتی، اور بزرگوں کے حوالے سے بھی اچھے اور معیاری اشعار اپنے کلام میں کہتے ہیں، کہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدھ شعر بچوں کے سمجھنے کے لیے بھی، جسے وہ بخوبی سمجھ سکے اور اپنے لبوں کو جنبش دے سکے۔ حضرات، اس شعر کو سنانے سے پہلے جو قافیہ میں نے نظم کیا ہے وہ ہے راجدھانی۔ ہندوستان کی سب سے تیز گتی چلنے والی ٹرین کا نام راجدھانی ہے۔ آپ انڈیکس اٹھا کے ریلوے کا دیکھ لیں، وہ جہاں سے بھی کھلے گی اور جہاں اس کی منزل ہوگی، اسٹاپیج صرف 5 ہوں گے۔ صرف 5 اسٹاپیج، اس کی یہی خصوصیت ہے۔ اور ہندوستان کی سب سے تیز گتی چلنے والی ٹرین کا نام راجدھانی ایکسپریس ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، بڑا ہو کے دن بہادر بنے گا، جو بچہ سنے گا کہانی علی کی، کریں کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی کی۔ ملاحظہ فرمائیں، علی والے جنت میں جاتے ہیں جس سے، علی والے جنت میں جاتے ہیں جس سے، علی والے جنت میں جاتے ہیں جس سے، وہ گاڑی تو ہے راجدھانی علی۔ علی والے جنت میں جاتے ہیں جس سے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 اسٹاپ۔ علی والے جنت میں جاتے ہیں جس سے،
وہ گاڑی تو ہے راجدھانی علی کی، کرے کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی۔ طلباء اکرام تشریف رکھتے ہیں، علماء اکرام کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجموعہ ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کے پس منظر میں شعر۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ میں کم پڑھا لکھا ہوں، میں آپ کے آگے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میں آپ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ آپ غلامان مولا عباس ہیں، آپ کا بہت مرتبہ ہے، بہت عظمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے شعر: علی والے جنت میں جاتے ہیں جس سے، وہ گاڑی تو ہے راجدھانی علی کی۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ مولا کل ہے علی، علی، ملاحظہ فرمائیں، یہ مولا کل ہے، نہ مزدور سمجھے، یہ مولا کل ہے، نہ مزدور سمجھے، یہ مولا کل ہے، نہ مزدور سمجھے، کوئی دیکھ کر باغبانی علی کی، کوئی دیکھ کر باغبانی علی کی، یہ مولا کل ہے، نہ مزدور سمجھے، کوئی دیکھ کر باغبانی علی کی، کرے کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی کی۔ مقطع بھی سنیے گا: جسے لوگ کہتے ہیں باب الحوائج، جسے لوگ کہتے ہیں باب الحوائج، وہی تو ہے میسم نشانی علی، جسے لوگ کہتے ہیں باب الحوائج، وہی تو ہے میسم نشانی علی کی، کرے کیوں نہ ہم مدح خوانی علی کی، ازل سے ہے جب مہربانی علی کی۔ یہ تھے میسم گوپال پوری صاحب، جو آپ کو اچھے اچھے اشعار سے محظوظ فرما رہے تھے۔ جسے لوگ کہتے ہیں باب الحوائج، وہی ہے تو میسم نشانی علی کی۔ جناب عباس کا تذکرہ کر رہے تھے تو شاعر آواز دے رہا ہے کہ کس لیے اذن وغا مانگ رہے ہو عباس، کس لیے اذن وغا مانگ رہے ہو عباس، شام کی فوج تو بے شیر سے گھبرائی ہے، شام کی فوج تو بے شیر سے گھبرائی ہے، اور دور ہٹ جاؤ فرشتوں نہ کرو کوئی سوال، دور ہٹ جاؤ فرشتوں نہ کرو کوئی سوال، مجھ کو تو الفت شبیر پہ موت آئی ہے، مجھ کو تو الفت شبیر پہ موت آئی ہے۔ انہی چار مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں راشد سلمہ کو کہ وہ آئیں اور کلام صحرا صحرا گلشن گلشن روشن ہونے والا ہے، صحرا صحرا گلشن گلشن روشن ہونے والا ہے، شمع امامت سے لگتا ہے کوئی آنے والا ہے، شمع امامت
سے لگتا ہے کوئی آنے والا ہے، نام محمد و باقر و شاکر اور ہادی جن کے القاب، نام محمد و باقر و شاکر اور ہادی جن کے القاب، علم کی شمع دنیا بھر میں آج جلانے والا ہے، محمد باقر و شاکر اور ہادی جن کے القاب، نام محمد باقر و شاکر اور ہادی جن کے القاب، علم کی شمع دنیا بھر میں آج جلانے والا ہے۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ ملازم محمد باقر و شاکر اور ہادی جن کے القاب، نام محمد باقر و شاکر اور ہادی، جب کہ ہم درد ہیں محمد کے، جب کہ ہم درد ہیں محمد کے، آپ کیوں سامرا نہیں جاتے؟ جب کہ ہم درد ہیں محمد کے، آپ کیوں سامرا نہیں جاتے؟ جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے، جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے، اس لیے کربلا نہیں جاتے۔ جنگ خیبر سے بھاگ آئے تھے، اس لیے کربلا نہیں جاتے۔ چار مصرے اور لاؤ۔ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیراب کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے۔ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیراب کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے۔ اور میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ ملاحظہ شعر۔ ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے، ملاحظہ شعر بطور خاص ہے۔ ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے، ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے، ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے، پھر یہ کیوں کشمکش میں مسلمان ہے؟ ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے۔ ملاحظہ شعر کہ کیوں وہ لوگ جو ہے کشمکش میں ہیں، ملاحظہ اس لیے ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے، پھر یہ کیوں کشمکش میں مسلمان ہے، اس لیے کشمکش میں مسلمان ہیں، اس لیے کشمکش میں مسلمان ہیں۔ دل میں بغض علی سر پہ شیطان ہے،
ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے. مولانا شیر میرے ماتم سے جو تو پریشان ہے, میرے ماتم سے جو تو پریشان ہے, یہ بتا اس میں کیا تیرا نقصان ہے. ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے. مولانا شیر بطور خاص نوک نیزہ پہ سر لب پہ قرآن ہے, نوک نیزہ پہ سر لب پہ قرآن ہے, نوک نیزہ پہ سر لب پہ قرآن ہے. یہ علی کے گھرانے کی پہچان ہے. ایک نبی ایک خدا ایک قرآن ہے. بہت بلند نعرہ صلوات. عزیزان محترم سنیے, ابھی تو ترنم کا تھا, اب تحت کا بھی سن لیجئے جو میں روز ہمیشہ پڑھتا بھی ہوں اور خواہش بھی ہے. ملاحظہ و شعر, اور میں دیکھوں گا آپ لوگوں کو بھی آزمائش کرتا ہوں. ملاحظہ و شعر. مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا, مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور غم عباس کا, اور نقش سجدہ بن چکا ہے ہر قدم عباس کا, نقش سجدہ بن چکا ہے ہر قدم عباس کا. اور گر جہاں والوں میں دیکھیں گے عقیدت کی کمی, ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا, ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. ملاحظہ و شعر کی اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم, اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم. عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم, عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم. غور سے دیکھیے اسلام کا بانی ہے علم, غور سے دیکھیے اسلام کا بانی ہے علم. فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم, فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم. اور دستے غدار میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم, اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم, اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. کون کہتا ہے ذرا بانیے بدعت سن لے, کون کہتا ہے ذرا بانیے بدعت سن لے, یہ علم رکھتا ہے کس درجے فضیلت سن لے. اور جن کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے, جن کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے. اور جنگ خیبر کی یہ مشہور روایت سن لے, ارے توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا, ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. بولے مرسل کی طلبگار کو دوں کیوں یہ علم, بولے مرسل کی طلبگار کو دوں کیوں یہ علم. لاکھ مانگا کرے پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم, لاکھ مانگا کرے غدار کو دوں کیوں علم. ملاحظہ شعر آخری بند ہے کہ زخم اب اور میرے دل میں سمویا تو نہیں, یہ علم ہے کوئی بچوں کا کھلونا تو نہیں. یہ گزارش ہے کہ وہ